الحمد لمن خلق وملك ورزق الكل وخلق الإنسان وعلمه البيان الذي نزل الفرقان وأنزل القرآن الذي رحم وكرم وعزم وجزم وعلم بالقلم الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء شهادة أن لا وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مضارع له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق آلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معززین، مکرمین، سامعین، حاضرین، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور اس مہینے کو اہل بیت کے ساتھ خصوصی نسبت اور تعلق حاصل ہے، اور یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اسلام کی تاریخی فتح اور تاریخی نصرت کا مہینہ ہے، جو اسلام کے اندر سب سے پہلے بڑا لڑا جانے والا معرکہ غزوہ بدر لڑا گیا تھا، وہ اسی مہینے کے اندر ہوا تھا، اور اسی مہینے میں رب کائنات نے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ یہی وہ مہینہ تھا جب رب العالمین نے اپنی قدرت کے نمونے دکھائے تھے، یہی وہ مہینہ تھا جب رب کائنات نے اسلام کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں بہت ہی زیادہ مقام اور بہت ہی زیادہ حیثیت کا حامل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، رب کی توحید کی گواہی دے دو، رب کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اپنی جبین نیاز غیروں کے در سے اٹھا کے ایک اللہ کے در پہ جھکا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کا یہ اعلان سنتے ہی مکہ کے کافر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، پھول نچھاور کرنے والے، رستے میں کانٹے بچھانے والے بن جاتے ہیں، رشتوں کے پاس کو بلا دیتے ہیں، رشتوں کے احترام کو بلا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا سگا چچا آپ پہ پتھر مارتے ہوئے کہتا ہے، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اب یہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر کون سا وہ ظلم ہے جو میرے نبی کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ آپ کو شاعر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مجنون، دیوانہ، پاگل، مفتری اور ساحر کہا گیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے مبارک وجود پہ ادری ڈالی گئی، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے وجود مقدس کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی بچیوں کو طلاقیں دلوائی گئیں، آپ کے صحابہ پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، آپ کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشی بائیکاٹ ہے، معاشرتی بائیکاٹ ہے۔ مکے کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مکہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا، خبردار اس محمد کو بچ کے رویا، ایدے نیڑے نہ جاوے ہے، ایدے نیڑے نہ جاوے ہے۔ مکہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا، مکمل طور پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہے، حتیٰ کہ مکہ میں آپ کا جینا تنگ کر دیا گیا، آپ کی زندگی کو مکہ کے اندر تنگ کر دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا، سونا پیغمبر جاؤ ہجرت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم دیا، سونا پیغمبر جاؤ ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اب حق تو یہ بنتا تھا
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے ہیں، تم مدینہ میں انہیں چین سے بیٹھنے دو۔ مگر ان ظالموں نے مسلمانوں کو مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور ان مکہ کے قریشیوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ ہمارے کچھ بندے تیرے پاس آئے ہیں، شرافت سے انہیں واپس کر دو یا خود ہی ان کا کام تمام کر دو، وگرنہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم تمہاری عورتوں کی عزتوں کو پامال کریں گے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں پہ حرم کے اندر بھی داخلے پر پابندی لگا دی گئی کہ مسلمان حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، مسلمان بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پرانی دوستی کی بنا پہ امیہ بن خلف کے ہاں آتے ہیں، مکہ میں اس کے ہاں مہمان ٹھہرتے ہیں۔ صبح کے وقت امیہ بن خلف حضرت سعد بن معاذ کو لے کے بیت اللہ جاتا ہے۔ سعد بن معاذ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ابو جہل حضرت سعد کو دیکھ کے کہتا ہے تیری قسمت ہے تیرے ساتھ امیہ بن خلف ہے، اگر تیرے ساتھ امیہ نہ ہوتا تو سلامت کبھی گھر واپس نہ لوٹتا۔ اور وہاں مکہ میں بیٹھ کے مدینہ میں مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تم اس بھول میں مت رہنا کہ ہم مکہ چھوڑ کے آ گئے ہیں اور ہم مدینہ میں چین سے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں مدینہ سے بھی بھگا کے دم لیں گے۔ کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ ایک دن کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی مختصر سی فوج لی اور مدینہ منورہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا، مسلمانوں کے مویشی لوٹ کے لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا، مگر وہ ظالم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب قریش مکہ کے اندر اعلان کرتے ہیں ہر بندہ اپنے زیورات جمع کرتا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے، حتیٰ کہ مدینہ کی عورتیں اپنا زیور لے آتی ہیں، بچے بوڑھے جوان جس کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ لے کے آتے ہیں، اور ابو سفیان کے حوالے کرتے ہیں کہ ابو سفیان یہ مال ہے، اس مال کے ذریعے تجارت کرو، شام جاؤ تجارت کرنے کے لیے، شام میں تجارت کر کے اپنی معیشت کو مضبوط بناؤ، سامان جنگ خریدو، معیشت مضبوط بنا کے مدینہ منورہ کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں مدینہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ کو پتہ چلا کہ مکہ سے ابو سفیان، موضوع مشکل تو نہیں ہو گیا؟ مشکل تو نہیں ہو گیا، بڑی نسبت حاصل ہے اللہ کے بندو۔ آج جمعے کا دن ہے، 16 رمضان ہے، ذرا تصورات کی دنیا میں جاؤ نا۔ 17 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا، بدر کے اندر جناب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے نبرد آزما ہیں، اور ادھر مشرکین کی گردنیں الگ ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا تصورات کی دنیا میں جاؤ۔ یہی دن ہے، جمعے کا دن ہے، 17 رمضان ہے، جس دن یہ جنگ ہوئی تھی، آج 16 ہے، تو مہینے کی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو عنوان رکھا ہے، اس مہینے کے اندر تو اتنی زیادہ تاریخی واقعات ہیں، اتنی زیادہ کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔
حضرت علی کی شہادت اس مہینے میں، حضرت خدیجہ کی وفات اس مہینے میں، حضرت حسن کی پیدائش اس مہینے میں، حضرت عائشہ کی وفات اس مہینے میں۔ تو اس مہینے کو ایک تو اہل بیت کے ساتھ بڑی نسبت حاصل ہے، اور دوسرا اسلام کے جو تاریخی مقامات ہیں اور تاریخی واقعات ہیں ان کی بھی بڑی نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ۔ اس لیے آپ ذوق سے بیٹھیں، شوق سے آپ ان عنوانوں کو سنا، اور روزیاں دی فضیلت سنتے نہیں رہتے ہو، ہر سال جمعے ہوتے سنن لگے سنتے رہتے ہو کہ ہن غزوہ بدر سنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابو سفیان مکہ سے تجارتی قافلہ لے کے شام جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف ایک نیا قدم اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ کے قریب سے ابو سفیان گزر کے جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لیا، اس کا تعاقب کیا کہ جا کے اس کا راستہ روکیں، بھئی ہماری شاہراہ سے گزر کے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف مہم کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی کوئی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف ہماری شاہراہوں سے گزر کے جائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا، مگر ابو سفیان بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہاں تجارت کر کے جمع پونجی لے کے واپس آ رہا تھا، دو صحابہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان اب واپس آ رہا ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے، 12واں روزہ ہے، 2 ہجری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سفیان شام سے آ رہا ہے، نکلو، ابو سفیان کا راستہ روکنا ہے۔ ابو سفیان بھی بڑا تیز تھا، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں ہیں، بڑا جنگجو آدمی تھا۔ ابو سفیان فوراً اپنے قافلے کا رخ ساحل کی طرف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی CID بھی بڑی تیز تھی۔ جو عام راستہ تھا اس راستے سے اپنے قافلے کو ہٹا لیتا ہے، ساحل کی طرف اپنے قافلے کا رخ کر دیتا ہے، اور زمزم بن عامر غفاری کو اجرت دے کے تیز رفتار گھوڑے دے کے بھیجتا ہے کہ جا جلدی پہنچ، مکہ میں جا کے اعلان کر کے ہماری جان کو خطرہ ہے، مدد کے لیے آ جاؤ۔ زمزم بن عامر غفاری مکہ میں جا کے اعلان کرتا ہے، مکہ کے جنگجو جمع ہو جاتے ہیں، آج محمد کا راستہ روکنا ہے۔ فوری طور پہ 1000 کا مسلح لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، سامان جنگ تمہارے پاس نہیں تھا، تمہارے پاس جنگجو بھی نہیں تھے، تمہاری تعداد بھی بہت کم تھی، تم ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے، مگر میں رب چاہتا تھا کہ آج اسلام کی عظمت کو اور اسلام کی شان و شوکت کو دنیا پہ واضح کروں، اور میں چاہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ اس لشکر کے ساتھ ہو جس لشکر کو اپنے اوپر بڑا غرور اور بڑا ناز تھا۔ ابو سفیان کیونکہ وہ ساحلی راستے پہ جا رہا تھا نا، تو ابو سفیان بچ کے نکل گیا، وہ پھر مسلمانوں سے بچ گیا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ عقیدے بنا لیتے ہیں نبی ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری کائنات میں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رب کے بعد اگر کائنات میں عظمت اور شان و شوکت والی کوئی ہستی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اتنی عظمتوں والا، شان، مقام، رفعتوں اور بلندیوں والا پیغمبر، نبیوں کا امام، ساری کائنات کا امام ہونے کے باوجود رب کی صفتوں میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔
ہر جگہ موجود کون؟ بولو صرف اللہ۔ عقیدہ بناؤ، مضبوط ہو جاؤ عقیدے میں، عقیدے کے بغیر اعمال نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پہ مضبوط ہو جاؤ تو یہی نجات کی ضمانت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پھر بچ کے نکل گیا، اور اس نے جا کے کہا کہ اب ہم بچ کے آ گئے ہیں، اب یہیں پہ پروگرام کینسل کر دو، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل بڑے غرور میں نکلا تھا، بڑے تکبر میں نکلا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اب تو بے شک بچ کے آ گیا ہے، ہم آج ان چند محمد کے سپاہیوں کا کام تمام کر کے آئیں گے۔ وہ 313 تھے، لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ایک مختصر سے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے، مگر حالات جنگ والے بن گئے۔ ابو جہل نے کہا آج ہم اس کا کام تمام کر کے واپس آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، 313 صحابہ ہیں۔ اب دیکھو جانثاری کیسے پیش کرتے ہیں صحابہ، صحابہ کیسے وفادار ہیں نبوت کے۔ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اصحاب پیغمبر پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود، تعداد بھی نہ ہونے کے باوجود، ذرا دیکھو اصحاب پیغمبر کیسے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتلاؤ اب کیا خیال ہے؟ ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور وہ فل تیاری میں ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں، عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، جان کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں جان کی، آپ اشارہ کریں۔ حضرت مقداد کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت مقداد فرماتے ہیں انزل ما امرک اللہ نحن معک لا نقول كما قال اصحاب موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وبين خلفك۔ حضرت مقداد فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اشارہ کریں، ہم آپ کے اشارے پہ کودنے کو تیار ہیں۔ انزل ما امرک اللہ نحن معک، یا رسول اللہ ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ اشارہ کو کریں نا۔ حضرت مقداد نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اصحاب محمد ہیں، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں۔ وہ اصحاب موسیٰ تھے جنہوں نے موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو لڑ تے تیرا رب لڑے، اسی تے ایتھے بیٹھے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں، ہم جانیں قربان کریں گے۔ ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وبین خلفک، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں، سعد بن معاذ فرماتے ہیں سل حبال من شئت وقطع حبال من شئت سالم من شئت وعاد من شئت۔ یا رسول اللہ آپ جس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے ہم بھی اس سے تعلق جوڑیں گے، آپ جس کے ساتھ تعلق توڑیں گے ہم بھی اس کے ساتھ توڑیں گے۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ خذ من اموالنا ما شئت، آپ ہماری جان لے لیں، ہمارے مال لے لیں، خدا کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، آپ اشارہ تو کریں۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، نکل جاؤ، نکلو، تعداد کو نہ دیکھو، رب کے بھروسے پہ نکلو، رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، اپنی طاقت کو مت دیکھو، رب کی طاقت کو دیکھو، طاقتوں کے مالک کی طاقت کو دیکھو۔ مسلمان تیار ہو گئے، ادھر سے بڑا لشکر آ رہا ہے، 1000 کا مسلح جنگ جو ہے۔ اب ان کے دل میں شیطان نے
ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ہم تو نکل پڑیں گے مگر قبائل بنو بکر کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے، وہ ہیں تو ہمارے لیکن دشمن بھی ہیں، ہمارے ہیں کافر لیکن ہماری ذاتی دشمنی چل رہی ہے، یہ نہ ہو ہم وہاں جائیں پیچھے سے قبائل بنو بکر ہمارے اوپر حملہ کریں اور ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ این اسی وقت ابلیس نے دیکھا بھئی اب یہ نہ ہو کہ ابو جہل اینڈ پارٹی پیچھے نہ ہٹ جائے، وہ فوری طور پہ سراقہ بن مالک جو بنو کنانہ کا سردار تھا جن کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، شیطان فوری طور پہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، آ کے کہنے لگا او محمد کے مقابلے میں اسی تواڈے نال نا گھبران کی لوڑ نہیں، رل کے لڑتے ہیں جا کے۔ تھا شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، جب اس نے فرشتوں کو دیکھا نا تو بھاگنے لگا۔ حضرت حارث کافروں کا سردار تھا، حارث نے شیطان کو پکڑا، سراقہ بن مالک کو، کہاں جا رہا ہے؟ سراقہ کہنے لگا، شیطان کہنے لگا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، مجھے جانے دو، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان وہیں سے بھاگ گیا۔ اب وہ لشکر پہلے پہنچ گیا بدر کے مقام پہ، جو کافروں کا لشکر تھا، اس نے پہلے پہنچ کے اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ بدر کے کونے پر بھی کافروں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی ریتلی جگہ ہے، اس میں چلنے نہیں ہوتا، پاؤں ریت میں دھستے ہیں، سواری نہیں چل سکتی، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ نے اسی وقت وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورہ انفال وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے راتوں رات بارش برسائی، وہ جو ریتلی زمین تھی جم گئی، مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا، اور ادھر وہ کافروں کی جو زمین تھی جو ان کے قبضے میں آئی تھی وہ کیچڑ اور دلدل بن گیا۔ اب وہ کافر بھاگتے اور وہیں پھسلتے اور وہیں گرتے۔ اللہ نے یوں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سعد بن معاذ بدر کے میدان میں جب پہنچتے ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، جنگ صبح شروع ہونی ہے، 17 رمضان کو جنگ لگنی ہے، 16 رمضان آج کا دن، 16 رمضان حضرت سعد بن معاذ ایک ٹیلے پہ چڑھتے ہیں، ایک ٹیلے پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا تیار کرتے ہیں، چھت بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں آرام فرما ہو گئے۔ اب بڑا مشکل مقام ہے، پیارے پیغمبر کا پہرا کون دے گا؟ سارے صحابہ میں سے ابو بکر کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا آج ابو بکر دے گا۔ اس لیے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اشجع الناس ابو بکر، لوگوں نے سب سے بہادر شخص ابو بکر ہے، اس لیے کہ جس دن پیارے پیغمبر کا پہرا دینا بڑا ہی مشکل تھا، اس وقت جان ساری کا ثبوت پیش کرنے والا پہلا شخص ابو بکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ساری رات دعاؤں میں گزارتے ہیں۔ آج جو رات آئے گی، ساری رات 16 رمضان المبارک کی رات آپ دعاؤں میں گزارتے ہیں، ساری رات سجدے میں ہیں، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے یہ مٹھی بھر صحابہ ننگے پاؤں ہیں، ننگے بدن ہیں، اے اللہ انہیں لباس عطا فرما، انہیں جوتے عطا فرما، اے اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے سیر کر دے، اے اللہ یہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں،
اے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہم لا تفنتن ابا جہل فرعون هذه الامہ، اے اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو نہ چھوڑنا۔ اللہم لا تفلتن زمع، اے اللہ زمع کو نہ چھوڑنا۔ اللہم لا تفلتن امیہ بن خلف، اے اللہ امیہ بن خلف کو نہ چھوڑنا۔ اور انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من المسلمین لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت اگر آج یہ دھرتی پہ نہ رہے نا، مولا زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما۔ آپ نے ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، آپ کی چادر بار بار گرتی ہے، ابو بکر پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر بار بار آپ کی چادر اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قد الحاتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تساں تے منگڑ دی انتہائی کر چھڈی ہے، بس بھی کر دیو، ہن رب کو کی منگنا چاہندے ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوشخبری ہو، اے ابو بکر خوشخبری ہو، عطا کا نصر اللہ، اللہ کی مدد اب مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر آپ نکلے، آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ سارے ذلیل ہو کے بھاگیں گے۔ آنے تو دو ان کو، بھروسہ ہے رب پہ، آنے تو دو ان کو۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جو ہے نا وہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ کسی کو چھیڑتا نہیں، کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتا نہیں، پھر رب کے بھروسے پہ اٹھتا ہے۔ اور مسلمان کبھی اپنی ذات کے لیے بھی نہیں لڑتا، مسلمان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ الفاظ ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، ابو جہل اینڈ کمپنی آؤ تو صحیح، انشاءاللہ پیٹ پھیر کے بھاگو گے۔ اور پھر آپ نے چھڑی لی، عصا ڈنڈا لیا، اور آپ بدر کے اس میدان میں گئے، آپ نے صحابہ کو جگہ دکھائی، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ماشاءاللہ سکینہ نازل ہو رہا ہے، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، انشاءاللہ کل ایتھے فلانا مرے گا، کل ایتھے فلانا مرے گا، کل ہے فلانے دی قتل گاہ ہوے گی۔ چلو بھائی پیڑ پہ گیا، صبح ہو گئی، 17 رمضان، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، ذرا تصورات کی دنیا میں جاؤ، یہی دن ہے، کیسا عجیب منظر ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہننی ہے، جنگی لباس پہنا ہے۔ ہاں اسلام صرف صوفیانہ مزاج والا نہیں ہے، تسبیح پڑھو تے ہو جو آج ہمیں ذہن دیا گیا ہے کہ بس اسلام اسی چیز کا نام ہے، مسیح وچ بڑھو مسلح سنبھالو، ہیں کونے پہ بیٹھ جاؤ، تسبیح لو اور منکے تے منکا، صرف یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، نمازی بھی تھے۔ ہاں یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 17 رمضان، دونوں لشکر آمنے سامنے، ادھر سارے سواریوں پہ چل کے آئے ہیں، ادھر سواری کوئی نہیں ہے، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 3 صحابہ تقسیم کر لیتے ہیں ایک ایک اونٹ کو، باری باری سوار ہوتے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، نیند ہے، اب لڑنا کیا ہے؟ لڑنے کے لیے پاس ہے بھی کچھ نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، اللہ نے فوری طور پہ صحابہ کرام پہ اونگ طاری کر دی، دشمن سامنے ہے اور ادھر جناب سکون نال نیندرہ پوریاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، رب کی شان دیکھو، سامنے اس وقت نیند آتی ہے،
سامنے تلوار نظر آ رہی ہے اور اپنا پتہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رب پہ بھروسہ دیکھو کتنا ہے، رب پہ بھروسہ دیکھو۔ اسی وقت صحابہ کرام اونگ طاری ہو گئی، او تازہ دم ہو گئے صحابہ کرام، اور ادھر سے پھر بارش بھی ہو گئی تھی، ان کی زمین بھی بڑی اچھی ہو گئی۔ سب سے پہلے ٹائم اوپر ہو گئے، موضوع کو ختم کرتے ہیں، کچھ ٹائم اتنے لگ جاؤ، مسئلہ تے لگ جائے، مسئلہ تے نہیں نا، ہاں میں روزے کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ روزے کے ساتھ سن لیں، اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ، پھر آئندہ نہ جانے موقع ملے گا یا نہیں۔ بالکل مختصر کرتا ہوں۔ اب میدان سج گیا ہے، مشرکین کی طرف سے 3 بڑے جنگجو میدان میں آتے ہیں، ایک کا نام عتبہ، دوسرا شیبہ اور تیسرا ولید۔ 3 بڑے جنگجو بہادر میدان میں آتے ہیں، آ کے للکارتے ہیں، حل من مبارز، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ حل من مبارز، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ اب مسلمانوں کی جماعت میں سے بھی 3 بندے نکلتے ہیں، عوف، معوذ، عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ سوال کرتا ہے تم کون ہو؟ وہ اپنے نام بتاتے ہیں، اپنا حسب نسب بتاتے ہیں، تو عتبہ اعلان کرتے ہوئے دوبارہ کہتا ہے یا محمد اخرج الینا اکفانا من قومنا، اے ساڑھے پائے دے بندے نہیں، ساڑھے پائے دے بندے لے کے آ، ساڑھی قوم دے، کیونکہ بڑے قریشی تھے، کہنے لگے ہماری قوم کے بندے لے آ، یہ ہمارے سامنے کیا تم نے لا کے کھڑے کر دیے؟ آپ نے فرمایا علی چل نکل، علی نکل، حمزہ تم بھی نکل، عبیدہ بن حارث تم بھی نکل۔ اب 3 کافروں کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور 3 مسلمانوں کی طرف سے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ نظریے کی جنگ تھی۔ کس کی جنگ تھی؟ نظریے کی جنگ تھی۔ صرف یہی جنگ تھی، مان لو کہ ساری کائنات کا کرتا دھرتا اکیلا اللہ، مشکل کشا، لجپال، داتا، گنج بخش، غریب نواز کلّا اللہ، صرف نظریے کی جنگ تھی اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اور اس نظریے کی جنگ میں برادری آمنے سامنے ہے۔ حضرت علی مسلمانوں کے لشکر میں ہیں، کافروں کے لشکر میں ان کے بھائی عقیل ہیں، عمر مسلمانوں کے لشکر میں ہیں، عاص بن ہاشم ان کے ماموں کافروں کے لشکر میں ہیں، ابو بکر مسلمانوں کے لشکر کا سپاہی ہے، ان کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کے لشکر کا سپاہی ہے، برادری آمنے سامنے ہے۔ پتہ چلا جب بات رب کی توحید کی آ جائے، جب بات رب کے دین کی غیرت کی آ جائے، پھر برادری کو پیچھے رکھو، محمد عربی کو آگے رکھو۔ نظریے کی جنگ ہے، برادری آمنے سامنے ہے۔ حضرت علی پکڑتے ہیں ولید کو، پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ نے پکڑا شیبہ کو، پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب عبیدہ بن حارث نے پکڑا ہوا تھا عتبہ کو، عتبہ کو بھی زخمی کیا اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ جب علی اور حمزہ اپنے اپنے مد مقابل کا کام تمام کرنے سے فارغ ہوتے ہیں، ادھر آتے ہیں جناب، تینوں مل کے اس تیسرے کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں۔ اب کافروں کے 3 بڑے جنگجو مارے گئے، پہلے وار میں ڈھیر ہو گئے۔ اب یہاں سے گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی جناب، تڑ تڑ شروع ہو جاتی ہے، تلواریں تیزی سے چلنے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ایسی ہمارے اوپر اس دن آئی تھی، ابھی کافر آگے بھاگ رہا ہوتا تھا، ہماری تلوار پیچھے ہوتی تھی۔ ذرا دیکھو نا، 1000 ہے، او اگے اگے مسلمان پیچھے پیچھے، ابھی تلوار پہنچی نہیں ہوتی تھی، کافر کا سر پہلے جدا ہو جاتا تھا۔ ایسے اللہ نے مدد کی، اور اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، تم جب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اپنی طاقت نہیں ہے، رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین،
اللہ نے پھر تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم آگے ہوتے، کافر کا سر پہلے کٹ کے زمین پہ گر پڑا ہوتا تھا، اور بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مغرور اور متکبر اس میدان میں مارے گئے تھے۔ دو بچے آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس۔ عبد الرحمن ابن عوف تو کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کا پتہ بتا سکتے ہو؟ ابو جہل کہاں پہ ہیں؟ اس نے کہا یہ بچے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کیوں خیر تو ہے؟ کہنے لگے سنا ہے پیارے پیغمبر کو بڑی گالیاں دیتا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا ادھر کھڑے ہو بتا دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اکڑتا ہوا چل رہا تھا میدان کے اندر، عبد الرحمن نے اشارہ کیا وہ رہا تمہارا شکار۔ فوری طور پہ دونوں بچے لڑکے ہیں، دونوں باز کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں اور وہیں پہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ دونوں بچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خوشخبری سناتے ہیں، یا رسول اللہ اس امت کے فرعون کا کام ہم نے تمام کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام آج کون کون ابو جہل کا منظر دیکھنا چاہتا ہے؟ ابو جہل کی حالت، اس امت کے فرعون کی حالت آج کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ چنانچہ سارے صحابہ اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہ ابو جہل مل جاتا ہے، زخمی پڑا ہوا ہے، آخری سانسیں جناب اس کی گردن پہ چڑھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑا تکبر سے نکلا تھا، ابو سفیان نے روکا بھی تھا کہ نہ جا، لشکر ہمارا بچ گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں آج ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ بڑا مغرور اور متکبر ہو کے آیا تھا نا، جب اسلام کے مقابل مغرور اور متکبر ہو کے آتے ہیں نا تو پھر رب ایسے ذلیل کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن پہ پاؤں رکھا اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، او اللہ دے دشمنا ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جنہیں اج تینوں اتنا ذلیل کیتا ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے تو کون ہے بھائی؟ ابن مسعود فرماتے ہیں میں وہی بکریاں چرانے والا، وہی بکریاں چرانے والا۔ اس وقت ابو جہل ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے لقد ارتقیت مرتقا صابا یا راعی الغنم، او بکریاں دے چھیڑوا اج بڑی اچھی جا تے چڑھ گئے، او بکریاں دے چھیڑوا آج تو بڑی اچھی جگہ تے چڑھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، رب دی شان۔ اور اسی وقت نا چونکہ ساں باقی سن، ابن مسعود نو کہندا ہے میں اج بھی اپنے کیتے تے کوئی شرمندہ کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ جا کے محمد کو بتا دینا جس طرح زندگی میں تمہارا دشمن تھا، آج دنیا سے جاتے ہوئے اس سے ڈبل دشمنی تمہاری دل میں لے کے جا رہا۔ بڑا کوئی متکبر تھا۔ اور ابن مسعود کو کہتا ہے کاش آج مجھے کوئی سردار مارتا، تو بکریاں چرانے والا آج مجھے مارنے آ گیا، لیکن خیال کر میری گردن کاٹنے لگے نا تو کہتا ہے میری گردن کندھوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ کسی سردار کا سر ہے۔ ابن مسعود جناب گردن کاٹ کے محمد عربی کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہذہ رأس عدو اللہ، سونا محمد اے اللہ دے دشمن دا سر آ گیا جی۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ فوری طور پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعز الاسلام، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اسلام کو عزت دی ہے۔